ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود و سلام. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا راحت العاشقین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہم ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ربیع الاول شریف کے پہلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ جو 12 کا جمعہ ہوگا اس کے بعد ہم قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے مضمون شروع کریں گے. اور آج اس کی بنیادی باتیں چند ایک آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہیں تاکہ ہم پھر یہ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے موضوع آگے چلا سکیں. آج کی باتیں، ابتدائی باتیں بڑی اہم ہیں. ان کو بڑی توجہ سے اور بڑے غور سے سماعت فرمائیں. اللہ فرماتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ ہے. باقی نبیوں کو جو کتابیں ملی وہ ایک ہی مرتبہ اکٹھی بڑی بڑی کتاب ملتی رہی. تورات آئی تو اکٹھی، انجیل آئی تو ایک ہی مرتبہ اکٹھی مل گئی، زبور آئی تو ایک ہی مرتبہ اکٹھی مل گئی، اور چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی ہیں وہ بھی اکٹھے ملے.
قرآن ایک واحد کتاب ہے. اگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی گنتی کی جائے تو مفسرین کے مطابق تقریباً 104 تعداد بنتی ہے. 104 تعداد بنتی ہے ان کی. ان میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک. ان چاروں میں پہلی جو 3 ہے تورات، انجیل اور زبور، یہ اکٹھی نازل ہو گئی، یعنی کتاب بڑی بڑائی مل گئی. موسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑائی مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑائی مل گئی، داؤد علیہ السلام کو بڑی بڑائی مل گئی. لیکن جب باری آئی قرآن کی، یہ کتاب بڑی بڑائی نہیں ملی. یہ لوح محفوظ میں تو موجود تھی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تقریباً 23 سال کے عرصے میں پہنچی. 114 صورتیں ہیں ٹوٹل، لیکن سال کتنے لگے؟ 23. اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی کتابیں جو تھی وہ احکام بنے بنائے اللہ نے دے دیے کہ لو اس کے مطابق چلو. لیکن قرآن پاک جس وقت جس موقع کی مناسبت سے جس آیت کی ضرورت ہوتی اسی آیت کا نزول ہو جاتا. جب کسی صورت کی ضرورت ہوتی نزول ہونے کی تو ہو جاتا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن پاک کی صورتیں بھی 2 طرح کی ہیں، کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں. اب مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ بعض صورتوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مکیہ، بعض کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مدنیہ. یہ کیا فرق ہے؟ جو ہجرت سے پہلے قرآن نازل ہوا اس کو مکی کہتے ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوا اس کو مدنی کہتے ہیں. یا یوں سمجھ لو آسانی کے لیے، جو آیتیں مکہ شریف میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ شریف میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا پیارے موسیٰ تورات لے لو، اکٹھی تورات لے کر آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا انجیل لے لو، انجیل اکٹھی لے کر آ گئے. زبور اکٹھی لے کر داؤد علیہ السلام آ گئے. جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا پیارے محبوب آ کر لے جاؤ فلاں جگہ آ جاؤ. نہیں، محبوب گھر میں ہے قرآن گھر میں آ گیا. محبوب پہاڑوں میں ہے قرآن پہاڑوں میں آ گیا. محبوب مکہ میں ہے قرآن مکہ میں آ گیا. محبوب مدینہ میں تھا قرآن مدینہ میں آ گیا. یہ عظمت ہے. محبوب کو تکلیف نہیں دی کہ تم قرآن لینے آؤ، نہیں، محبوب تم یہاں ہوں گے قرآن وہاں پہنچے گا. کوئی سورت کہاں نازل ہوئی کوئی کہاں نازل ہوئی. جو پہلی آیات تھی وہ غار حرا میں نازل ہوئی، جو آخری آیات تھی وہ میدان عرفات میں نازل ہوئی. سب سے ابتدائی آیات غار حرا میں، آخری آیات اللہ اختلاف روایات آخری آیات میدان عرفات میں نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم. بعض نے اس کو آخری آیت نہیں مانا اور بعض نے کسی اور کو بھی مانا، لیکن اکثریت اس کو آخری آیت کہتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ آقا علیہ السلام کے وصال سے 81 دن پہلے تقریباً یہ آیت نازل ہوئی. اس کے 81 دن کے بعد میرے نبی کا وصال پر انوار ہو گیا تھا. تو اب اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے، اور پھر یہ قرآن
پہلے کتابی شکل میں بھی نہیں تھا، پتوں پر لکھا ہوا تھا، پتوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، ہڈیوں پر، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا یہ قرآن۔ اس وقت تو قرآن لکھنے کے لیے ایک کاغذ بھی موجود نہیں تھا، لوگ کہتے تھے اس وقت جھنڈے کیوں نہیں لگائے، اس وقت تو حالت یہ تھی۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ وہ باتیں میں کر رہا ہوں بنیادی طور پہ جو منکرین قرآن، ملحدین قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا نالج آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ قرآن پاک، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، دوسرا جس ترتیب سے یہ نازل ہوا اس ترتیب سے یہ جمع نہیں ہوا، یہ بات ذہن میں رہے، اس کی ترتیب نزولی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت نبی علیہ السلام صحابہ کو فرماتے تھے اس کو اس جگہ پہ درج کر دو، صحابہ کر دیتے تھے۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، اللہ کے حکم سے میرے نبی نے جہاں جہاں حکم دیا کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ درج کرو، فلاں کو فلاں جگہ درج کرو، تو صحابہ کرام اسی طرح درج کرتے رہے۔ اور یہ قرآن اتنی برکت والی کتاب ہے، جب نبی پاک علیہ السلام پہ یہ نازل ہوتا، میرے آقا علیہ السلام نے کوئی صحابہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی جن کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا، وہ وحی نقل کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات بھی کرتا جاؤں، کچھ لوگوں کی بدبختی کا حال یہ ہوتا ہے، بدبخت بھی ہوتے ہیں، صحابہ میں آ کر بھی اگر وہ بدبخت ہو جائے پھر وہ صحابی نہیں رہتا، وہ نکل جاتا ہے صحابیت سے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ اور صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا علیہ السلام کی زیارت کی، میرے آقا کی 63 سالہ زاری زندگی میں ایمان لایا، پھر اسی عقیدے پر اس کو موت آئی، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اگر کوئی صحابی تو بنا لیکن اسی وقت مرتد ہو گیا، وہ تو صحابی نہیں نا۔ اگر کوئی اس کو صحابہ میں شمار کرے تو ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جو جنتی ہے وہ صحابی ہے، جو صحابی نہیں، جو جنتی نہیں وہ صحابی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو صحابی ہے وہ ضرور جنتی ہے، جو صحابی نہیں، جو جنتی نہیں وہ صحابی ہی نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آپ کہیں گے صحابی ہو کر بھی مرتد ہو سکتا ہے؟ ہاں، میں اس کی مثال بخاری شریف سے دے رہا ہوں۔ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، کلمہ، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ صحابی بن گیا نا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اور اس کی ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی تھی، لکھائی بہت اچھی تھی، خوش خط بہت اچھا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم وہی لکھا کرو، کاتب وہی بھی بن گیا بہت جلد۔ جب کاتب وہی بنا، اب اس کے اندر جو بدبختی تھی نا وہ جاگ پڑی۔ ایک دن کہنے لگا محمد کو اتنا ہی علم ہے جو میں لکھ کر دیتا ہوں، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم ہے جو کچھ میں لکھ کر دیتا ہوں۔ اب اس کا یہ جملہ اس کی دین و دنیا کو تباہ کر گیا۔ جب یہ بات میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی، صحابہ نے عرض کیا آقا وہ ایسے کہتا تھا۔ آقا علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، دکھ ہوا اس بات کا۔
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دیکھ لینا جب یہ مرے گا نا اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی. جب یہ مرے گا اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی. اب وہ صحابی تو کیا، وہ تو مرتد تھا. اس کو پتا چل گیا کہ محمد عربی نے یوں کہہ دیا، وہ علاقہ چھوڑ گیا، کسی اور جگہ جا کر آباد ہو گیا. جب وہ مرا تو کچھ صحابہ کرام اس علاقے میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے یا تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے. تو وہ آدمی مرا، علاقہ والوں نے اس کو دفن کیا، رات دفن کیا، صبح ہوئی تو اس کی لاش باہر پڑی تھی. پھر دفن کی، لاش پھر باہر پڑی تھی. پھر اور گہری قبر کھودی، زیادہ گہری کھود کر دفن کیا، لیکن لاش پھر باہر ہے. صحابہ نے کہا کیا تم اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے؟ تمہارا مردہ باہر پڑا، پتہ تو تھا ان کو یہ وہی بدبخت ہے. کہنے لگے جی پتہ نہیں، ہم کرتے تو ہیں دفن، یہ عجیب ہی مردہ ہے کہ ہم اس کو روزانہ دفن کرتے ہیں، جب رات کو دفن کرتے ہیں دن کو یہ باہر ہوتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی. صحابہ کو تو سمجھ آ گئی یہ وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا تھا اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے، اب وہ کاتب وحی تھا لیکن جملہ زبان سے ایسا نکل گیا کہ اس کا ایمان تباہ ہو گیا. اس لیے وہ کاتب وحی ہو کر غلط جملہ بولے تو ایمان نکل جاتا ہے، بے ایمان ہو کر مر جاتا ہے اور اتنا بدبخت ہے زمین قبول نہیں کرتی. میرے مسلمان بھائی تو ذرا خیال کر، جب تو نے میرے نبی کی ذات کے لیے بولنا ہے تو الفاظ کا چناؤ وہ کرنا ہے جس میں ایک بال کے کونے کے برابر بھی، ایک بال کے سرے کے برابر بھی بے ادبی کا شبہ بھی نہ ہو. میرے نبی کی ذات کے معاملے میں بڑے محتاط ہو کر رہنا ہے. آپ نے دیکھا نہیں وہ ایک جیلم کا محقق بنا ہوا تھا، وہ پریشانی میں دعا کا کہا انہوں نے اور کوئی بات نہیں، دعا کرنی ان کے لیے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، وہ جو جیلم کا محقق تھا وہ جب شروع ہوا اس کی زبان پہلے دن سے ہی گھٹیا زبان تھی، پہلے دن سے ہی. صحابہ کا نام وہ ایسے لیتا تھا جیسے کوئی کچی بادی میں کرایہ دار نہیں رہتا، اس طرح نام لیتا تھا وہ صحابہ کرام کا. اتنا وہ بدبخت آدمی تھا. اور وہ شروع کہاں سے ہوا؟ ماں تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. پھر وہ یہاں تک نہیں رہا، پھر یہاں تک بھی آ گیا. ایک حدیث پاک ہے اس کا مفہوم اور ہے، وہ اس کا مفہوم یہ بیان کرتا رہا، نبی پاک نے فرمایا تھا میرے صحابہ میں 12 منافق ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صحابہ تک پہنچ گیا، پھر یہاں تک پہنچ گیا، کہنے لگا جب توحید بیان کرنی ہوگی پھر انبیاء کی توہین تو ہوگی، گستاخی تو ہوگی. یہاں تک ہم نے اس وقت بھی اداروں کو کہا کہ اس آدمی کو لگام دے لو، یہ آدمی حدیں کراس کرتا جا رہا ہے، لیکن اداروں نے کچھ نہیں کیا، اس کو سپورٹ ملتی رہی. بالآخر اس نے میرے نبی کے لیے وہ لفظ استعمال کر دیا، اب ادارے مجبور ہو گئے اس کو گرفتار کرنے کے لیے. اگر گرفتار نہ کرتے تو کوئی غازی المدین اٹھ سکتا تھا. تو میرے بھائی کیا فائدہ ایسے درس حدیث کا، کیا فائدہ ایسے درس قرآن کا، کیا فائدہ ایسی تبلیغ کا جس کی وجہ سے لوگوں کو ماں باپ کا بے ادب بھی بنایا جائے، صحابہ کا بے ادب بھی بنایا جائے، ولیوں کا بے ادب بھی بنایا جائے، نبیوں کا بے ادب بھی بنایا جائے، حتیٰ کہ امام الانبیاء کے بارے میں بھی جو لفظ اس نے بولا میں نہیں بول سکتا.
آپ نے سن ہی لیا ہوگا فیس بک وغیرہ پر، میری زبان پہ وہ لفظ اللہ کے نبی کے لیے آئے، اس سے پہلے اللہ مجھے موت دے دے، یہ لفظ میری زبان پہ نہ آئے۔ تو میرے بھائی یہ بہت احتیاط کی باتیں ہیں، بڑی احتیاط کی چیزیں ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس نے ایک جملہ بولا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اچھا، بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن پاک جو تھا یہ کتابی شکل میں نہیں تھا، یہ پتوں پر، درخت کے پتوں پر، ہڈیوں پر، چمڑے پر، ہڈیوں پر یہ قرآن پاک لکھا ہوا تھا۔ کوئی کاغذ کا ٹکڑا مل گیا اس پر لکھا ہوا تھا، اکٹھا نہیں تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا۔ اور میرے نبی کی ساری زندگی میں یہ کتابی شکل نہیں بنا، کتابی شکل نہیں بنا۔ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ تھا۔ کچھ صحابہ کرام وہ تھے جن کو قرآن پاک مکمل، میرے آقا علیہ السلام اسی لیے حفظ پر زور دیتے تھے کہ حفظ کرو تاکہ قرآن پاک محفوظ ہو جائے۔ حفاظ کرام نے قرآن، میرے نبی نے اتنا پروٹوکول دیا حفظ قرآن کو، جس کو قرآن زبانی یاد تھا۔ جب غزوہ احد ہوا نا، حدیث بخاری میں ہے، جب وہ شہداء کو دفن کرنے لگے نا، تو نبی پاک علیہ السلام جب دفن کرنے لگتے فرماتے ان دونوں میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ آقا اس کو فرما پھر پہلے اس کو دفن کرو، جس کو زیادہ یاد ہے اس کو پہلے دفن کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حافظ قرآن ہے اس کے والدین کو نور کے تاج پہنائے جائیں گے۔ جو حافظ قرآن ہے قیامت کے دن وہ اپنے گھر سے 10 افراد کی بخشش کروائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو حافظ قرآن ہے، اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن پڑھتا جا، منزلیں چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی وہاں تک تیرے درجے ہیں جنت۔ یہ میرے نبی نے حافظ قرآن کی شان کیوں بیان کی؟ اس لیے عظمتیں بیان کی کہ لوگوں کو رغبت اس طرف ہو کہ لوگ حفظ کر لیں۔ اس وقت حفظ کی زیادہ ضرورت تھی تاکہ قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کے پاس محفوظ ہو جائے، تو اس طرح محفوظ ہوا۔ کافی صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے، کافی، ان میں مولا علی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں جو قرآن کے حافظ بھی تھے۔ تو یہ قرآن اب حافظوں کے سینے میں تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت مسلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، جو ختم نبوت کا منکر تھا۔ وہ بھی کہتا تھا میں بھی نبی ہوں، اس نے پیغام بھیجا تھا کہ نبی علیہ السلام کے آدھا علاقہ تم لے لو، آدھا مجھے دے دو، تم بھی نبی میں بھی نبی۔ تو مسلمہ کذاب آقا کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب کے ساتھ اچانک مقابلہ کرنا پڑ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد ابو بکر صدیق ہیں۔ لوگوں نے بڑا سن روکا، ابھی تازہ وصال پر انوار ہوا ہے، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر صدیق بھی زمین پر رہے، میرے نبی کی نبوت کا منکر بھی زمین پر رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا صدیق رہے گا یا وہ رہے گا۔ لشکر تیار کیا، مقابلہ کیا مسلمہ کذاب سے۔ جب مسلمہ کذاب سے مقابلہ کیا، اللہ نے غیبی مدد کی، مسلمہ کذاب کا خاتمہ ہو گیا، اس کے ساتھیوں کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن مسلمانوں کا بھی کافی نقصان ہوا، اور اس میں اکثریت حافظ قرآن شہید ہوئے۔ صحابہ کرام میں سے کافی حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ اللہ نے فتح تو دے دی، لیکن آخر جنگ ہی ہوتی ہے۔ ہمارے انڈیا کے ساتھ جنگ لگی تھی، وہ تو اللہ نے کوئی غیبی مدد کی، ہمارا کوئی اس کے ساتھ مقابلہ تو نہیں تھا۔ اللہ نے ہماری غیبی مدد کی
کہ ہم نے اس کا مقابلہ کر لیا، خدا نہ خواستہ جنگ جاری رہتی تو ہمارا بھی تو نقصان تھا نا، یہ تو نہیں اسی کا نقصان تھا، ہمارا بھی نقصان ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کا نقصان ہوا، کافی حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک دن آئے، پہلے سوچتے رہے، کافی سوچا، سوچنے کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے، کہنے لگے پیارے ابو بکر آپ سے ایک بات کرنی تھی، ابھی کرو۔ کہنے لگے بات یہ کرنی تھی کہ دیکھیں مسلمہ کذاب کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی، کتنے وہ لوگ شہید ہوئے جو حافظ قرآن بھی تھے، اب جنگوں کا سلسلہ ختم تو نہیں ہوگا، یہ تو جاری رہے گا۔ اگر اتنی تعداد میں اتنی سپیڈ سے حافظ قرآن قتل ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو قرآن کا کوئی حصہ ہم سے ضائع ہو جائے۔ جب حافظ ہی کوئی نہ رہا تو کیا بنے گا؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا موقع نہ آئے ہمارے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط ہو جائے جو آتے ہی کہے بھی قرآن مسجدوں سے بھی نکال لو، مدرسوں سے بھی نکال لو، قرآن کو ضائع کر دو جہاں جہاں بھی ملے۔ اگر وہ ضائع کر دیتا ہے تو ہمیں ٹینشن نہیں ہے، ہم 4 حافظ بٹھائیں گے، 5 حافظ بٹھائیں گے، تقریباً 10 گھنٹے کے اندر ہم قرآن پاک دوبارہ لکھ لیں گے، مکمل لکھا جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اتنے حافظ ہیں کہ قرآن پاک اب ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ ویسے بھی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ وہ میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا، ایک جگہ پہ وہ آگ لگ گئی، وہ سارا گھر جل گیا، قرآن پاک محفوظ ہی رہا، قرآن پاک بچ گیا، باقی ہر چیز جل گئی۔ اللہ حفاظت کرتا ہے اس کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق کے پاس آ گیا، میں نے کہا یہ جنگوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر اسی سپیڈ سے حافظ قرآن شہید ہوتے رہے، قرآن کا کوئی حصہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے۔ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے عمر میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا۔ پھر کہا، پھر آگے سے جواب یہی آیا، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے نبی نے نہیں کیا؟ یعنی قرآن کو جمع کرنے والا سلسلہ نہ میرے نبی نے کیا نہ حکم دیا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سیدنا فاروق اعظم نے جب زیادہ ہی فورس کیا تو ابو بکر صدیق کا سینہ بھی کھل گیا، کہتے عمر فاروق واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے۔ دیکھو صحابہ کا طریقہ تھا، ایک دوسرے کو منانے کا دلائل دیتے تھے، وہ مان جاتے تھے۔ یہ نہیں ہمارے جیسے ہم علم سے دور ہو گئے، ہمارے دماغوں میں پتہ نہیں کیا بھر گیا۔ مثال کے طور پہ میں نے جو جملہ بول دیا، میں کہتا ہوں یہ حرف آخر ہے، اب جو میں نے کہہ دیا بس یہی ہے، حالانکہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ رجوع کر لیتے تھے بات سے، تابعین رجوع کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رجوع کر لیتے تھے، امام شافعی کر لیتے تھے، امام مالک کر لیتے تھے، تو ہم رجوع کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان ہے، نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، میری زبان سے بھی غلط جملہ نکل سکتا ہے، لیکن اگر میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکل جائے تو اگر کوئی بندہ میری توجہ کرائے کہ جی یہ جملہ مناسب نہیں تھا تو واقعی غیر مناسب ہوگا تو میں رجوع کروں گا، اس میں میری شان کم نہیں ہوتی، بلکہ یہ میرے اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہوگی، اور جو بتائے گا اس کا شکریہ ادا کروں گا، اور یہی حق ہے اس کا۔ تو ابو بکر صدیق بھی مان گئے، کہنے لگے عمر بات تیری ٹھیک ہے، واقعی میں نے غور کیا، میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر اسی طرح جنگیں جاری رہیں، حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن کا کوئی حصہ ہم سے ضائع ہو سکتا ہے۔ اب کہنے لگے لکھے گا کون، نقل کون کرے گا ایک جگہ؟ کاتب وحی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کو بلایا، ان کو بلا کے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے فرمایا
تم قرآن پاک کو جمع کرو، جس جس کے پاس جتنا جتنا قرآن پاک کا حصہ ہے اس کو بلاؤ، اس کو کہو ساتھ گواہ بھی لے کر آ، 2 آدمی گواہی دے دیں، وہ حصہ جو ہے وہ لکھ دیں۔ مثال کے طور پہ جس کے پاس قرآن پاک ہے ایک تو وہ خود گواہ ہے اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی چاہیے، 2 آدمی گواہی دیتے جائیں، تم وہ آیات درج کرتے جاؤ، اس طرح قرآن پاک کو مکمل جمع کریں گے۔ یہاں پر ایک مزے کی بات بھی بتاؤں، وہ جب جمع کر رہے تھے نا، یہ جو آیت ہے نا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ جو آیت ہے نا مکمل، جب اس آیت کے لکھنے کی باری آئی اس کا گواہ ایک تھا، وہ تھا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے 2 گواہ چاہیے، یہ آیت خزیمہ کے پاس تھی۔ اب کاتب وحی زید بن ثابت اگر کوئی کہتا، فرماتے تھے 2 گواہ لے اور درج کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اب خزیمہ کی باری ہی کہنے لگا اور گواہ کوئی نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ زید بن ثابت رک گئے، فرماتے میں کیسے درج کروں ایک گواہ کے گواہی پر؟ پھر پچھلا رجسٹر کھولنا پڑا کہ خزیمہ کون ہے؟ خزیمہ وہ ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے ایک یہودی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا تھا، ابو داؤد شریف میں تفصیل ہے، بخاری میں اختصار ہے، سودا کیا تھا میرے نبی نے گھوڑے کا، جب میرے نبی پیسے لے کر گئے نا تو وہ یہودی مکر گیا، اس نے کہا میں نے تو سودا نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کیا تھا، میں اللہ کا نبی ہوں جھوٹ نہیں بولتا، کہنے لگا نہیں کیا، کوئی گواہ لے کر آؤ۔ تو جب نبی علیہ السلام سودا کرنے گئے تھے تو اکیلے تھے، اب جب گھوڑا لینے گئے ساتھ خزیمہ کو لے گئے تو خزیمہ بولا، کہنے لگا او بے ایمان، میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا نے سودا کیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں تو نے گھوڑا بیچا تھا، میرے مصطفیٰ نے خریدا تھا۔ اب گواہی دے دی، جب واپس آئے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تو اس وقت وہاں تھا ہی نہیں، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ ارے تو اس وقت موقع پر نہیں تھا، گواہی کیسے دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑی بڑی گواہیاں آپ کی زبان پہ دے دی، گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ مطلب یہ تھا ہم نے دیکھا نہیں قبر میں کیا ہوتا ہے، آپ نے بتایا ہم نے مان لیا، ہم نے جنت نہیں دیکھی، آپ نے بتایا ہم نے مان لیا، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، آپ نے بتایا ہم نے مان لیا، ہم نے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے دیکھے نہیں، نہ کبھی ان کو سنا، نہ انہوں نے کبھی روشنی کی، آپ نے بتایا ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم تو اللہ کو بھی نہیں جانتے تھے، آپ نے بتایا ہم نے مان لیا۔ مطلب ان کا یہ تھا، اشارہ اس طرف تھا، آقا بڑی بڑی گواہیاں آپ کی زبان پر دے دی، گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے خوش ہو کے فرمایا صحابہ ویسے مسئلہ وہی ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جو بھی فیصلہ کرنا ہو تو 2 گواہ لے لینا، لیکن آج کے بعد جہاں میرا خزیمہ اکیلا گواہی دے دے اس کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر مان لینا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، ایک اور دلچسپی والی بات کر لیتے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ معراج پہ گئے ہیں، جب کافروں نے جا کے کہا تھا ایک آدمی کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا مسجد اقصی پہنچا پھر آسمانوں پہ ہو کے راتوں رات واپس آ گیا تو مانے گا؟ تو صدیق نے کہا تھا نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا پھر وہ کہتا ہے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر وہ کہتا ہے نا تو اللہ کی قسم وہ جا بھی سکتا ہے، وہ آ بھی سکتا ہے۔ بڑی شان بڑی شان۔ اب صدیق نے بھی ایک گواہی دی اور انہوں نے بھی ایک گواہی دی، کیا نام تھا صحابی کا؟ خزیمہ۔
خزیمہ نے بھی ایک گواہی دی، صدیق نے بھی گواہی، دونوں میں بڑی گواہی کس کی تھی؟ وہ گھوڑے کی گواہی دے رہا ہے، وہ معراج کی گواہی دے رہا ہے۔ بڑی گواہی کس کی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا صدیق اکبر کی بڑی گواہی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا نبی علیہ السلام ان کے بارے میں یہ حکم جاری کرتے کہ آج کے بعد صدیق کی گواہی ڈبل ہوگی، بھئی جہاں صدیق میرا گواہی دے دے گا تو ایک اس کی ایک کیلے کی گواہی دو کے برابر مانی جائے گی، لیکن میرے نبی نے یہ تمغہ ان کو نہیں دیا، یہ تمغہ حضرت خزیمہ کو دیا۔ کیوں؟ میرے نبی نور نبوت سے دیکھ رہے تھے ایک وقت ایسا آئے گا وہاں خزیمہ ایک ہوگا، گواہی دو کی چاہیے ہوگی، تو وہاں خزیمہ کی یہ گواہی ڈبل کام دے جائے گی۔ اس وقت فرما دیا یہاں خزیمہ اکیلا گواہی دے گا، اس کی گواہی دو کے برابر مان لینا۔ آج جب زید بن ثابت رک گئے، فرمایا گواہ ایک ہے، میں درج نہیں کرتا اس آیت کو، تو صحابہ نے فرمایا اس بات کو یاد کرو، میرے نبی نے فرمایا تھا یہاں خزیمہ اکیلا گواہی دے دے، اس کی گواہی دو کے برابر مان لینا۔ اسی وجہ سے اس آیت کو درج کیا گیا۔ اگر اس دن میرے نبی اس کے بارے میں نہ فرماتے تو زید بن ثابت اس آیت کو درج کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے۔ تو یہ عظمت ہے، یہ قرآن ویسے درج نہیں ہو گیا، اتنے مضبوط طریقے سے اس کو جمع کیا گیا۔ اب یہ قرآن سب سے پہلے ایک جگہ جمع کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ ویسے سیدنا عثمان غنی کو جامع القرآن کہتے ہیں، وہ کس اعتبار سے جامع القرآن ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں وہ بھی آئے گی، کیونکہ یہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے نا، یہ ویسے شروع کرنے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے بنیادی مقدمات جو ہیں ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی او جی قرآن حدیث کون سا مشکل ہے، وہاں بازار سے ترجمے والا قرآن لو پڑھ لو بس ٹھیک ہے، ترجمے والی حدیث لو پڑھ لو ٹھیک ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ اس کی بنیاد، اس کا مقدمہ پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کیا کیا ہے، کیسے کیسے یہ کام ہوتا ہے اور کیسے کیسے ہوا۔ اب میں نے صرف یہاں تک بیان کیا ہے کہ یہ قرآن پاک سب سے پہلے جمع کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سبب کیا تھا کہ حافظ قرآن کافی شہید ہو گئے تھے، اس لیے اس کو جمع کیا گیا۔ اور انشاءاللہ اس کا اگلا پس منظر جو ہے وہ اگلے جمعہ میں بیان ہوگا۔ آپ کوشش کریں دلچسپی سے سنیں، انشاءاللہ کافی نالج کی باتیں ہوگی اس میں، اور انشاءاللہ کافی چیزیں آپ کو سننے کے لیے نئی ملیں گی جو شاید آپ کے سننے میں پہلے نہیں آئی ہوں گی۔ وآخر دعوانا